ایک اور صاحب تھے، ان کا مجھے فون آیا، تسلیم بھائی گھر میں نا ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا آ جائیے میرے پاس آئیے۔ وہ آ گئے یہاں پہ، آفس آ گئے، یہاں بیٹھے۔ میں نے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہنے یار پیسے غائب ہو جاتے ہیں گھر سے، پیسے غائب ہو جاتے ہیں بٹوے سے، اور اب تو زیور بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے پتہ کیا کسی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ہیں آپ کے گھر پہ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، 30 دن یہ کام کریں، اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں، آپ ایک نا لاکر لے آئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ماسی کو بھی پکڑا تو کبھی اس کو پکڑا، لیکن سب سے پوچھ گچھ کر لی۔ میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں بھائی، ایک لاکر لے آئیں اور اپنی قیمتی اشیاء اس میں رکھ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ 30 دن کے بعد مجھے آپ بتائیے گا۔ اب وہ 30 دن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھیا جو تھا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ اثرات ایسے ہیں کہ لاکر سے نکال سکتے، ادھر سے نکال لیتے ہیں۔ مطلب دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیگم کو پورے پیسے دیتے نہیں ہیں، صحیح ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس نے بھی گھر چلانا ہے اور بچے ہیں، ان کو خرچی آپ نہیں دیں گے، کوئی اور ہے۔ تو جب آپ ہر چیز کو کہیں گے، پھر وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اثرات ہیں جو غائب ہوتے ہیں، بھیا ہمارے بھی غائب ہوئے تھے، اب آپ اثرات کے پیچھے لگے رہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، پوری قوم اس وقت انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اور وہ جو قرآن و سنت نے ہمیں راستہ بتایا، طریقہ بتایا، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ طلب کرو، ٹھیک؟ یہ یار یقین کریں، ایک چھوٹا سا وسوسہ پیدا ہوا، کبھی آپ جیل میں جا کر کبھی قیدیوں سے ملیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے، کبھی کورٹ کچہری چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شک کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بیوی کو دیکھ لیا کسی سے بات کرتے ہوئے، نہ بات پوچھی نہ کوئی، اب وہ جناب وہ شک کرتے 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 وہ پتہ چلا کہ وہ معاملہ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ کبھی بچوں پہ شک کر لیں گے، کبھی کسی پہ شک کریں گے۔ دین بتاتا ہے کہ تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو، چغلی نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کینہ بغض نہ رکھو۔ لیکن وہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں موجود ہیں۔ جس چیز سے دین منع کرتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہم وہ کام کر، پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج و عمرے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں جناب تبدیلی نہیں آتی۔ جناب کہاں سے آئے گی؟ آپ کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب زلیخا آپ کو لے کر گئی اندر کمروں میں کسی بہانے سے، اور اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی، اور صرف یہی نہیں کہ پناہ طلب کی، دوسرا عمل آپ نے یہ کیا کہ وہاں دوڑ لگا دی دروازے کی طرف، جیسے دروازوں کے پاس پہنچے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ یعنی اللہ سے پناہ بھی طلب کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ جو دین نے ہمیں سکھایا۔